بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو جنرل محمد موسی خان پاکستان کے چوتھے آرمی چیف تھے جو 27 اکتوبر 1958 سے 17 ستمبر 1966 تک اس منصب جلیلہ پر فائز رہے۔ وہ 20 اکتوبر 1908 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ وہ سردار یزدان خان کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ انہوں نے 106ویں ہزارہ پائنیئرز کو بطور نائک جوائن کیا تھا، پھر انہیں کیڈٹ کے طور پر انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون جانے کا موقع ملا اور برٹش انڈین کمیشن آفیسرز کے پہلے بیچ کے ساتھ گریجویشن کر کے 1 فروری 1935 کو بطور کمیشن آفیسر تعینات ہوئے۔ 1936 میں انہوں نے 13ویں فرنٹیئر فورس رائفلز کی 6ویں رائل بٹالین کا پلاٹون کمانڈر مقرر کیا گیا۔ موسی خان نے 1936 سے 1938 کے دوران وزیرستان آپریشن کے علاوہ دوسری عالمگیر جنگ میں بھی حصہ لیا، جس کے دوران انہوں نے شمالی افریقہ میں خدمات انجام دیں۔ تقسیم ہند کے بعد انہوں نے بطور سٹاف آفیسر پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ ایوب خان جب از خود چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پھر صدر بن گئے تو ایک نئے کمانڈر ان چیف کی تلاش ہوئی۔ 5 نام سامنے تھے: میجر جنرل حبیب اللہ خان کھٹک، جو کہ جنرل علی خان کے والد ہیں، میجر جنرل شیر علی خان پٹودی، میجر جنرل لطیف خان، میجر جنرل آدم خان اور میجر جنرل محمد موسی خان۔ جنرل موسی کو 5ویں سے پہلے نمبر پر پروموٹ کرتے ہوئے شاید کچھ باتیں شعوری یا لاشعوری طور پر صدر جنرل ایوب خان کے پیش نظر رہی ہوں گی۔ مثلا جنرل محمد موسی کا تعلق چھوٹی سی ہزارہ برادری سے تھا، چنانچہ یہ توقع تھی کہ اس پس منظر کے ساتھ موصوف صرف اپنے کام سے کام رکھیں گے۔ جنرل موسی برٹش آرمی میں رینکر کے طور پر بھرتی ہوئے تھے، بعد میں اپنی محنت اور لگن سے دہرادون اکیڈمی میں کمیشن حاصل کیا، جبکہ ان کے ساتھ جرنیل ڈائریکٹ کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے تھے۔ ایوب خان فوج پر اپنی گرفت مضبوط رکھنا چاہتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ جنرل موسی خان احکامات کی تعمیل کرنے والے پروفیشنل فوجی افسر ہیں۔ وقت نے ثابت کیا کہ ایوب خان کی یہ رائے غلط نہ تھی۔ جنرل محمد موسی خان کو کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے میعاد میں توسیع بھی ملی۔ پاک فوج نے 1965 کی جنگ بھارت جنگ انہی کی کمان میں لڑی تھی۔ جنرل محمد موسی خان نے بحیثیت کمانڈر ان چیف ملکی سیاست میں کوئی دخل اندازی نہیں کی اور 17 ستمبر 1966 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے۔ صدر ایوب خان نے ان کی عوامی مقبولیت کے پیش نظر فوری طور پر انہیں مغربی پاکستان کا گورنر مقرر کر دیا، جبکہ فوج کے نئے کمانڈر ان چیف کی ذمہ داریاں جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے سنبھال لیں۔ جنرل موسی خان نے گورنر مغربی پاکستان کے عہدے پر 1969 تک خدمات انجام دی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ کراچی میں ریٹائرڈ لائف گزاری۔ 1985 میں صدر جنرل ضیاء-ال-حق نے جنرل موسی خان کو بلوچستان کا گورنر تعینات کر دیا۔ دسمبر 1988 میں انہوں نے بلوچستان اسمبلی تحلیل کر دی، جسے بعد میں بلوچستان ہائی کورٹ نے بحال کر دیا تھا۔ 12 مارچ 1991 کو جنرل موسی خان کا کوئٹہ میں انتقال ہو گیا اور انہیں ان کی وصیت کے مطابق ایران کے شہر مشہد میں واقع امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ جنرل موسی خان 1960 سے 1966 تک پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر بھی رہے۔ انہیں گراں قدر عسکری خدمات پر ہلال امتیاز، ہلال جرت اور آرڈر آف دی برٹش امپائر کے علاوہ ہلال قائد اعظم اور ہلال پاکستان جیسے اعلیٰ سول اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ جنرل موسی خان اپنی خود نوشت سوانح حیات جوان سے جنرل کے عنوان سے اور 1965 کی جنگ سے پہلے اور بعد کے حالات و واقعات مائی ورژن کے عنوان سے قلم بند کیے۔ جنرل موسی خان 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستانی فوج کے سربراہ تھے۔ اس جنگ میں پاکستانی فوج نے جس بہادری سے لاہور، سیالکوٹ اور دیگر شہروں کا دفاع کیا، اس پر آج بھی فخر کیا جاتا ہے۔ 1965 کی جنگ نے پاکستانی قوم کو کئی ہیرو دیے، انہی میں سے ایک جنرل موسی خان بھی تھے، جن کی قیادت میں پاک فوج نے چمنڈا میں بھارت کو دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی دوسری سب سے بڑی لڑائی میں شکست فاش دی۔ اس لڑائی میں بھارتیوں کا اتنا بھاری جانی نقصان ہوا کہ بقول جنرل موسی خان بھارتی فوجیوں کی اموات کے علاوہ سری نگر سے لے کر راس کماری تک ہندوستانی اسپتال زخمیوں سے بھر گئے۔ جنرل ضیاء-ال-حق کے دور حکومت میں جب موسی خان کو بلوچستان کا گورنر بنایا گیا تو پہلی بار عام پاکستانیوں کو پتہ چلا کہ موسی خان کا تعلق کوئٹہ کی ہزارہ برادری سے تھا۔ چند سالوں سے ذرائع ابلاغ میں ہزارہ برادری کا ذکر دہشت گردی کا نشانہ بننے کے حوالے سے ہوتا رہا۔ کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی کے کم و بیش 7 لاکھ افراد آباد ہیں۔ یہ نسلاً منگول ہیں۔ افغانستان اور ایران میں گزشتہ 800 سال سے مشکلات بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ 19ویں صدی کے اواخر میں پہلی بار افغانستان سے نکلے اور کوئٹہ میں آباد ہونے لگے۔
یہ شیعہ مسلک سے وابستہ ہیں اور اپنے مخصوص خد و خال، قد کاٹ، آنکھوں اور رنگت کی وجہ سے لاکھوں کے مجمع میں بھی پہچانے جا سکتے ہیں۔ 1985 میں جب جنرل موسی خان بلوچستان کے گورنر بنے تو انہوں نے ہزارہ برادری کی تالیف قلب اور دلجوئی کے لیے انہیں خصوصی مراعات دیں اور ان کے تحفظ اور عزت نفس کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ جنرل موسی خان کو خود بھی ہزارہ کمیونٹی سے تعلق کی بھاری قیمت چکانا پڑی، مگر پاکستان میں نہیں بلکہ افغانستان میں۔ جنرل موسی خان اپنی خود نوش سوانح حیات جوان سے جنرل کے صفحہ 129 پر تحریر کرتے ہیں، مجھے 1958 میں مسلح افواج کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ میرے سسر اور ان کے بیٹے افغانستان کے رہائشی تھے۔ پاکستان کے افغانستان سے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے۔ میرے مسلح افواج کا سربراہ بننے کے تقریباً 2 سال بعد 1961 میں افغان حکومت نے میرے سسر اور برادر نسبتی محمد علی کو گرفتار کر کے غزنی کی جیل بھیج دیا۔ یہ کسی جرم میں ملوث نہیں تھے، لیکن صرف میرے رشتہ دار ہونے کے باعث انہیں گرفتار کیا گیا اور جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میرے سسر کا جیل میں ہی انتقال ہو گیا، جبکہ میرے برادر نسبتی کو غزنی جیل سے نکال کر کابل کے مشہور دہی مزنگ جیل میں بھیج دیا گیا۔ جرم یہ تھا کہ تم پاک فوج کے سربراہ کے برادر نسبتی ہو۔ آخرکار حکومت افغانستان نے محمد علی کو رہا کر دیا۔ وہ افغانستان سے نہایت قسم پرسی کی حالت میں نکلا اور اپنے خاندان کے ہمراہ سفر کی صعوبتیں جھیلتے ہوئے چھپتے چھپاتے پاکستان آ گیا۔ ایئر مارشل چنگیزی کی تعیناتی کابل کے پاکستانی سفارت خانے میں ہوئی تو میری بیوی اور بیٹا 1975 میں کابل گئے۔ وہ وہاں سے غزنی بھی گئے۔ انہیں امید تھی کہ ان کے والد اور نانا کی قبر کا پتہ چل جائے گا، لیکن ناکامی ہوئی۔ آج تک میری بیوی کو پتہ نہیں کہ اس کے والد کہاں دفن ہیں۔ جنرل موسی خان کا تعلق بلوچستان جیسے دور افتادہ، پسماندہ اور نظر انداز کردہ علاقے سے تھا۔ کسی بھی شعبے میں سیڑھی کے پہلے پائیدان سے سفر کر کے آخری اور سب سے بلند و بالا پائیدان تک پہنچنا کسی بھی شخص کے لیے باعث فخر اور دوسروں کے لیے قابل تقلید ہوا کرتا ہے۔ موسی خان نے بھی اپنی محنت، دیانت اور لگن کی بدولت جوان سے جنرل تک کا سفر انتہائی کامیابی سے مکمل کیا۔ یہ مسافت انہوں نے صرف اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر طے کی۔ ان کی کامیابیوں کے پیچھے کوئی سفارش ہرگز کار فرما نہ تھی۔ اس تمام سفر میں انہوں نے صرف نیک نامی اور عزت کمائی۔ جنرل موسی خان کو آج بھی پاکستان کے دلیر ترین بیٹوں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور آئندہ بھی کیا جاتا رہے گا۔